अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं रूस के साथ होते बेहतर ताल्लुकात और पाकिस्तान के मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने की कोशिशों की। तो जनाब सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली है। इस मुलाकात में एक तरफ तो दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया, तो दूसरी तरफ मॉस्को में पाकिस्तान और रूस के बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास में IGC प्रोटोकॉल पर दस्तखत की तकरीब हुई। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारती और मुआशी ताउन के 8 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। जी बिल्कुल, और मुआहदों के तहत तिजारती और मुआशी ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा और सनती शोबे में भी ताउन को बढ़ाया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान इंसुलिन की तैयारी का भी मुआहिदा हुआ है और इसमें कॉमसर्ट्स और पेशावर यूनिवर्सिटी के रूसी तालीमी इदारों के साथ साथ मुख्तलिफ मुआहिदे हुए हैं। न्यू टेक और रूसी यूनिवर्सिटी के दरमियान MOU पर भी दस्तखत किए गए हैं। इस मौके पर वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक रूस की पाकिस्तान को रियायती निर्खों में खाम तेल की फराहमी की पेशकश से पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाने का फ़ैसला कर लिया है। मॉस्को में जारी बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास में दोनों फरीकैन ने आइंदा साल जनवरी में खाम तेल की तिजारत पर दोबारा इत्तेफाक कर लिया है। पाकिस्तान हर माह रूस से G2G इंतज़ाम के तहत एक कार्गो दरामद करेगा। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड नए मुआहदे के तहत एक साल में रूस से 12 कार्गो बरामद करेगा। दोनों फरीकैन बैंकिंग चैनल के जरिए अदायगी के मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं, जो जल्द मुतवक्की है। ये मुआहदा पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताउन के नए दौर का आगाज़ भी होगा। और वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने सस्ते रूसी खाम तेल की ख़रीदारी की खबरों को सख्ती से मुस्तरद भी कर दिया है। उनका कहना है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी के ज़रिए खाम तेल दरामद करेंगे और निगरान हुकूमत में भी खाम तेल का एक कार्गो रूस से मंगवाया था। अभी तक निजी सेक्टर की कंपनियाँ ही तेल दरामद कर रही हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर मईशत शाहिद यूसुफ साहब ने। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने सुनो न्यूज़ को वक्त दिया। शाहिद साहब, ये जो वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा है सऊदी अरब का और पिछले 6 माह में ये वज़ीर आज़म का 5वां दौरा है, एक तो इस दौरे की सिग्निफिकेंस क्या है और पाकिस्तानी मईशत में किस तरह से कारआमद साबित होगा ये दौरा? देखिए, पॉजिटिव सिग्नल्स तो हमें मिल रहे हैं कि जी कोई इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है और MOUs भी साइन होने जा रहे हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम तक जितने भी MOUs साइन हुए हैं पहले भी, वो क्या कहते हैं, मटेरियलाइज नहीं हो सके। हमारी अपनी ब्यूरोक्रेसी के भी इश्यूज हैं और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के इश्यूज हैं, उसकी वजह से हम MOUs तो कर लेते हैं मगर उनको एक्चुअली ऑन ग्राउंड मटेरियलाइज नहीं कर पाते, और यही हमारा सबसे बड़ा डिलेमा है। सही, हम ये देख रहे हैं कि ज़ुबानी कलामी तो अरबों डॉलर के मुआहदे हो जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर इस पर अमल दरामद होता नहीं नजर आता। जैसे कि 54 करोड़ डॉलर के मुआहदे पर भी बात हुई है, लेकिन ये इतनी सुस्त रवि किस वजह से हो रही है? देखें जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबसे बड़ा इशू हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है। यहाँ पाकिस्तान में जब तक हम पॉलिटिकली अपने मुल्क को स्टेबल नहीं करेंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता। आपके अपना जो इन्वेस्टर है, लोकल इन्वेस्टर, वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो बाहर से एक इन्वेस्टर को लाकर इन्वेस्ट करवाना इस एनवायरनमेंट में एक बहुत टॉल ऑर्डर है। और साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमारी जो ब्यूरोक्रेसी का तरीका है काम करने का, वो बदला नहीं है। हालांकि हमने बनाया कि किसी तरह हम रेड टेप काटें और किसी तरीके से हम इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें और हम एक आसान तरीके से लोगों को फैसिलिटेट करें, मगर वो इन रियलिटी में उसकी क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन अभी भी बहुत वीक है, और जिसकी वजह से बहुत से इन्वेस्टर आने से कतराते हैं। लेकिन शाहिद साहब, हमने देखा कि 2 महीने पहले की बात है जब सऊदी अरब से 100 रुकनी जो वफ्द सामने आया था, पाकिस्तान में मौजूद था और वज़ीर सरमायाकारी की क़ियादत में वो पाकिस्तान आया था। बहुत से मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए थे। अभी वज़ीर आज़म ने भी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी है, जो कि इतलात के मुताबिक उन्होंने कबूल भी कर लिया। आपको लगता है ये जो चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हो पा रही थी, उसके लिए शायद वेट किया जा रहा हो कि मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आएंगे तब ये चीज़ें मटेरियलाइज होंगी? देखिए, खुदा करे कि वो आए और उससे इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट हो, और खुदा करे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो। मगर देखिए, सऊदी वली अहद पहले भी आ चुके हैं पाकिस्तान, और पहले भी कई मुआहिदों पे, एग्रीमेंट्स पे साइन हो चुके हैं। कई दफा डेलीगेशन यहाँ से भी गए हैं, वहां से भी डेलीगेशन आए। मगर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो हमें
अपना गिरेबान के अंदर झांक के देखना पड़ेगा ना कि क्या मसला है कि बाहर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वहां से भी वो आने को कतराते हैं और इन्वेस्टमेंट करने को कतराते हैं। एमओयूज हो जाती है मगर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो नहीं होती। तो सबसे बड़ा जो ये इशू है वो हमारी अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और जब तक कि हम इसको हल नहीं करेंगे आप ये इन्वेस्टमेंट मटेरियलाइज नहीं कर सकते। लेकिन शाहिद साहब, ये जो हमने भी देखा है कि सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान की बहुत मदद की है, और आपको पता है कि डेफर्ड पेमेंट्स पे बहुत ज़्यादा तेल भी हमने सऊदी अरब से लिया है, फिर जो कर्ज दिया गया था वो भी कर्ज रोल ओवर भी हुआ है। तो क्या बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है या इससे बढ़ के भी हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे? देखें, डेफिनेटली ये हमारे दोस्त मुल्क हैं। सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क है, वो चाहता है कि हमें हेल्प करे, हर टाइम पे वो हमें हेल्प करना चाहते हैं और वो हेल्प करने की कोशिश भी करते हैं। और ये जो रोल ओवर की आपने बात की, जो दूसरी बातें की, एब्सोल्युटली दीज आर ट्रू। मगर देखें, हम अपने दोस्त से वो कितना यूज कर सकते हैं। एक टाइम आता है कि दोस्त भी कहता है कि यार बस बहुत हो गई, अब हम क्या करें आप। तो इसमें आई थिंक सबसे बड़ा इशू ये है कि हमें अपने जो सिस्टम्स हैं पाकिस्तान में उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अपने सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और दोनों ममालिक के दरमियान जो है ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं ही, लेकिन सरमायाकारी के मौके भी यहाँ पर मिलने चाहिए, और जो जितने बड़े बड़े मुआहदे, इतने बड़े बड़े वादे हुए हैं वो मटेरियलाइज मेरे ख्याल में देख रहे हैं कि दौरे तो हो रहे हैं और मुआहदे भी हो रहे हैं, एमओयू साइन भी हो रहे हैं, और इस पर अमली तौर पर भी कोई ना कोई इकदाम करने चाहिए। और यकीनन पाकिस्तान की मईशत जो है, कहा जा रहा है जी दुरुस्त समत में गामजन है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कहते हैं, तो आने वाले वक्तों के लिए दूर अंदेश फायदे हों इस सूरत हाल। खारजा सतह पर ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि पिछले 6 माह में 5 दौरे तो वज़ीर आज़म वहाँ के कर चुके हैं, और एक दौरा जो कि अभी होने वाला है वो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का, जो कि उन्होंने दावत भी कबूल कर लिया। और एक और अहम मामला यही है कि रूस के अंदर जो पाकिस्तान का एक डेलीगेशन मौजूद है, वहाँ पर भी 8 मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं। तो सिफारती सतह पर एक बड़ी कामयाबी है कि सऊदी अरब के साथ साथ रूस से भी ताल्लुकात जो हैं बेहतर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। 24 नवंबर के PTI के एहतजाज के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक ने स्टेट काउंसिल पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपने इस्लामाबाद को ऐसा बंद किया, दीगर जजेस समेत मैं भी अदालत नहीं आ सका, मैं अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने अमन अमान बहाल करना था मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि हमारे कारोबार को चलने दें। आपने मीडिया पर हर जगह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर हम इजाज़त नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, ताजरों और मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। हम PTI से भी पूछेंगे कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। दरख्वास्त गुजार का क्या कसूर था, उनके कारोबार को क्यों बंद किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ारत दाखिला से रिपोर्ट तलब करते हुए आइंदा हफ्ते तक की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। जी बिल्कुल। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि PTI ने हैरान कुन तौर पर 24 नवंबर को रेड जोन में एहतजाज का ऐलान किया, के साथ मुज़ाकरात किए और मुतबादिल जगह भी दी, लेकिन PTI रेड जोन में एहतजाज की जिद से पीछे नहीं हटी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये भी देख लेते हैं। Of November, we were receiving a state guest in Islamabad, and it was the president of Belarus. And the court, on the writ petition of the business community, stated that you cannot hold the rally in red zone, number one. There was long sessions of 3 days, but nothing came out. They were still insistent that law or not law, we will come in the red zone. And as you know that we demonstrated a complete patience. उधर वज़ीर इत्तला सिंध शर्जीला मेमन बोले कि PTI की दुश्मनी किसी इदारे या सियासी जमात से नहीं, पाकिस्तान से है। PTI ने बतौर जमात पाकिस्तान और इदारों को दुनिया में मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। PTI क़यादत का हदफ मुल्क में अनारकी फैलाना है। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। PTI का निशाना या PTI की दुश्मनी जो है ना पाकिस्तान के किसी इदारे से है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। उनका टारगेट, उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। लाशों के नाम पर कभी कहा गया कि जी 350 लाशें, मतलब आप ये देखें कि आप झूठ का प्रोपेगेंडा इस तरह करते हैं, और वो सारा झूठ का प्रोपेगेंडा ये लोग शुरू करते हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करते हैं।
اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ جہانگیر جدون صاحب، سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا جس طرح سے عدالت کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا ہے، حکومت کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ بھئی انٹر ہی کیوں ہونے دیا احتجاج کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے آگے کیا مشکلات ہونے جا رہی ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں کورٹ کا آرڈر تھا کہ آپ جو ہے جو گورنمنٹ کے اس میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے اجازت نہیں لی تھی، تو کورٹ کا یہ آرڈر تھا کہ آپ جو ہے پروٹیسٹ جو ہے پیسفل پروٹیسٹ جو ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے. لیکن یہ دونوں میں دیکھیں نا، اگر گورنمنٹ کو ایکسیسو فورس یوز کرتی ہے وہ بھی غلط ہے. گورنمنٹ نے آرڈر جو ہے ہائی کورٹ کا پورے میڈیا پہ لا کے بتایا جی ہائی کورٹ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ان کو نہ اندر نہ آنے دیں، لیکن ہائی کورٹ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جی تمام موٹر ویز آپ بند کر دیں اور چاروں طرف سے بند کر دیں. بھائی اگر آپ نے ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہے تو اتنی کریٹ کریں کہ آپ نے دوسرے لوگوں کے لیے مسئلے بنا دیے ان کے بجائے. تو اس وجہ سے ہائی کورٹ نے کہا جی ہم آپ سے بھی پوچھیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے. تو دیکھیں نا کورٹ کا آرڈر تو دونوں پارٹیوں نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، ایک تو نہیں کرنا ہوتا اس صورتحال میں، کیونکہ دونوں سٹیک ہولڈر کا سٹیک ہے اس میں. ایک چاہتا ہے کہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کرے. اب پیسفل پروٹیسٹ انشور کرنا پی ٹی آئی کا کام ہے، اجازت لینا پی ٹی آئی کا کام ہے. اگر وہ اجازت کے بغیر اندر آئے ہیں، اسلام آباد 144 کی وائلیشن کی، کہ اس کا جواب وہ دیں گے. لیکن جو باقی آبسٹیکل یا کوئی فائرنگ ہوئی ہے یا کوئی کنٹینر لگائے گئے ہیں اور کسی کی نقل و حرکت کو روکا گیا ہے، تو اس کی ذمہ دار جو ہے وہ پھر گورنمنٹ بھی ہے، گورنمنٹ بھی اس کا جواب دے گی. لیکن سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، تاجر بیسیکلی عدالت میں گئے تھے، توہین عدالت کی درخواست انہوں نے دائر کی تھی. اب یہ آپ کے خیال میں، چونکہ گورنمنٹ کو بھی آپ نے بتا دیا، گورنمنٹ نے کیا پرفارم کیا اور کس طرح سے لوگوں کے راستے روکے، اور جو احتجاجی آئے تھے ان کی وجہ سے کیا سچویشن کریٹ ہوئی، تو زیادہ قصور اس میں کس کا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، ریڈ زون میں تو اجازت نہیں تھی، وہاں پر بھی اگر وہ لوگ آتے ہیں تو بھی قانون کی خلاف ورزی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ونس فار آل یہ چیز ڈیسائیڈ ہو جانی چاہیے، جو بھی احتجاج ہوگا، جو بھی مارچ ہوگا، جو بھی دھرنا ہوگا، اس کے لیے ایک اسپیسیفائڈ جگہ بنا دی جائے اور وہاں پر آ کر وہ لوگ احتجاج کریں؟ دیکھیں اس کے لیے آلریڈی اسپیسیفائی ہائی کورٹ نے جگہ کی ہوئی ہے. جب 2014 میں وہ ہماری ریٹ پٹیشن تھی، جب یہ دھرنا لے کے آئے تھے، ہم نے کہا ریڈ زون میں داخل نہ ہو، تو جن لوگوں نے ان کو دھرنا کرایا تھا وہ ان کو ریڈ زون میں کس نے کس طرح لے کے آ گئے. ابھی یہ والا دھرنا یا یہ والا جو پروٹیسٹ تھا، اس کے پیچھے تو وہ لوگ نہیں تھے جو انہوں نے 2014 میں کروایا تھا. تو اس وقت ہائی کورٹ کے اندر جو ہے ایک جو جسٹس شوکت صدیقی جو ابھی ریٹائر ہو گئے تھے، ریفرنس کے ذریعے پھر سپریم کورٹ ان کو بحال کیا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا یہ آپ پریڈ گراؤنڈ میں جو ہے یہ تاکہ اسلام آباد کی جو لائف ہے وہ ڈسرپٹ نہ ہو. لیکن اگر آپ کہتے ہیں جی ڈی چوک میں نہ آئے تو بلیو ایریا میں، پھر اس کا مطلب آنے کی اجازت ہے. تاجروں کا کاروبار تو سارا بلیو ایریا میں، ڈی چوک میں تو کوئی تاجر نہیں ہوتا. تو تاجر کی دکانیں تو گورنمنٹ نے خود بھی بند کرا دی ہیں. جب وہ شام کو 6 بجے کا ایون F11 تک، ہم F11 میں رہتے ہیں، F11 کے مارکیٹیں میں انہوں نے آگے بند کرا دیا. F11 میں تو جا نہیں ہو رہا تھا. تمام ان لوگوں کو ملا جی آپ اپنی مارکیٹیں بند کریں، لائٹیں آف کریں. تو یہ اب ہمیں نہیں پتا کہ گورنمنٹ نے یہ کیوں کرایا ہے، کیا وجہ تھی اس کی. تو جہانگیر صاحب گورنمنٹ سے عدالت جی جہانگیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب یہ 96 ملزمان ہیں جن کے جی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں، مزید سمجھ رہے ہیں کہ آگے گرفتاریاں ہوں گی اور مزید سختی ہوگی؟ یہ دیکھیں، آپ اگر کسی نے کوئی لا وائلیٹ کیا ہے تو گرفتاری اس کی کرنی چاہیے، اس کو ثبوت دینا چاہیے، اس کو گراؤنڈ بتانا چاہیے آپ کو کس لیے اریسٹ کر رہے ہیں. لیکن میسو اریسٹ جو ہے، آپ ایک ایتھنک پروفائلنگ کر رہے ہیں جی، پشتونوں کو پکڑو، پشتو والوں کو، تو یہ یقین کریں ملک کے لیے بہت خطرناک صورتحال ہو جائے گی اگر آپ یہ والا حربہ جو ہے، یہ آئی جی اور پولیس ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اب مجھے نہیں پتا اس کو کس نے بتایا ہے آئی جی کو کہ جی آپ جتنے بھی پشتو والے لوگ اسپیکنگ لوگ ہیں، یہ ایون ہم نے دیکھا ہے ہمارے بالکل ہم جو گلیوں میں ہوتے ہیں، ادھر وہ چھلی بیچنے والا ہوتا ہے کارڈ کے لے کر، وہ بھی بیچارے چھلیاں بیچنے والی کارڈ چھوڑ کے بھاگ گئے کدھر ادھر. تو ایسے لوگوں کو آپ نے، غریب لوگوں کو پکڑ لیا ہے جن کی زبان صرف پشتو ہے، تو یہ بڑا سنگین میرے خیال میں خطرات پیدا ہو جائیں گے پورے ملک پاکستان کے لیے اگر آپ نے اس طرح کی پروفائلنگ شروع کر دی. کہ اسلام آباد تو چپا چپا یہ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی کہ پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے اسلام آباد کے اندر، اور ایک انچ کا مالک ہے اسلام آباد کا شہری. اسی طرح جس طرح باقی کوئی لسبیلا میں رہتا ہے، کوئی کراچی میں رہتا ہے، کوئی گوادر میں رہتا ہے، کوئی کسی دور افتادہ بلوچستان کا بندہ ہے، اس کا بھی اسلام آباد پہ اتنا ہی حق ہے. کوئی گلگت میں رہتا ہے، کوئی آزاد کشمیر میں رہتا ہے. تو اسلام آباد صرف اسلام آباد والوں کا نہیں ہے، یہ کیپٹل آف پاکستان ہے. یہ پاکستان کے ہر سٹیزن کا اس پہ رائٹ اتنا ہی ہے جتنا ہم اور آپ اسلام آباد کے رہنے والوں کا ہے. تو اس طرح اس کو بلاک کرنا، اس پہ کسی بندے کو آنے نہ دینا، یا اس طرح جو پشتون جو لینگویج ہے اس کو آڑ بنا کے جی آپ کے پی سے آئے ہیں
تو جو آپ کو پتا ہے آپ کے کتنے ٹی وی والوں نے انٹرویو کیا ہے، یہ تو لوگ پورے پاکستان سے ہر جگہ سے آئے ہوئے تھے، تو پھر آپ کیا ان کو ابھی بین کر دیں گے کہ بلوچستان کا بندہ بھی اسلام آباد کے اندر نہیں آئے گا؟ تو یہ میرے خیال میں اسٹیٹ کو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. صحیح، اسٹیٹ کو اس طرح سے کام نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ جہانگیر جدون صاحب آپ کے وقت کا. اور احتجاج کرنے والوں کو بھی چاہیے جی پرامن احتجاج کریں. دوسری جانب حکومت کو بھی جب آرڈرز جاری کیے گئے تھے اور ایک جگہ جب مختص کر دی گئی ہے تو پرامن احتجاج وہاں ہونا چاہیے، کیونکہ پورا ملک ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے، اور ہمارے ملک کو بڑا نقصان ہوا اس احتجاج کی وجہ سے. ویسے آپ جو چیزیں کہہ رہی ہیں اگر ایسا ہو جائے تو ملک میں سکون نہ ہو جائے، اور وہ اگر احتجاج کرنے والے لوگ پرتشدد نہ ہوں تو ملک میں سکون رہے، حکومت فورس کا استعمال نہ کرے، راستے نہ روکے تو عام شہریوں کی سہولت ہو. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. ایک اور اہم معاملہ جی ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. کنزیومر ہر وہ شخص ہے جو اپنے استعمال کی چیز مارکیٹ سے خریدتا ہے. اگر وہ خریدی ہوئی چیز آپ کے مقاصد پر پورا نہیں اترتی، اس چیز میں کوئی فالٹ ہے، تو کنزیومر ایک پیپر پر اپنا موقف لکھ کر دکاندار سے ریفنڈ مانگے اور 15 دن کا نوٹس دے. اور اگر کنزیومر کو ریلیف نہیں ملتا تو وہ سادہ پیپر پر درخواست لکھ کر بغیر کورٹ فیس کنزیومر کورٹ میں جمع کروا سکتا ہے. اور اس کا فیصلہ 6 ماہ کے اندر کنزیومر کورٹ کی ذمہ داری ہے. آپ کے حق میں فیصلہ آنے کی صورت میں آپ کے وکیل کا خرچ بھی دکاندار کو ادا کرنا پڑے گا. ہوائی جہاز کے ٹکٹ کی شکایت سے لے کر درزی کے خراب کپڑے سلائی کرنے تک کی شکایات کے لیے صارف کنزیومر کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے. صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائی گئی صارف عدالتوں نے اپنے قیام سے لے کر اب تک پنجاب بھر میں 90,000 کے قریب صارفین کو ان کا حق دلایا ہے، جبکہ لاہور ڈویژن میں تاحال 2,000 صارفین کے کیسز فیصلوں کے منتظر ہیں. صارفین دعویٰ دائر کر کے کورٹ فیس اور وکیل کے بغیر بھی ان عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں. وکیل کا کہنا ہے کہ ان عدالتوں کے قیام سے صارفین کے حقوق کا تحفظ ہوا ہے. قانونی ماہرین کی رائے کے مطابق اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ میں بہت سی ترامیم کی ضرورت ہے تاکہ صارفین کے موجودہ دور کے مسائل کو حل کیا جا سکے. شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے گئے کنزیومر کورٹس حکومتی عدم توجہ کا شکار ہیں، اور کنزیومر کورٹس لاہور میں سائلین اور وکلا کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، نہ فوٹو کاپی کی سہولت ہے. عدالتی ریکارڈ بھی غیر محفوظ ہونے لگا ہے. اسی پر ایک خصوصی رپورٹ تیار کی گئی ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. 2006 میں پنجاب میں صارف عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا، جن کا بنیادی مقصد صارفین کے حقوق کا تحفظ اور بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ہے. لاہور ڈویژن کے صارفین کے لیے صرف ایک عدالت قائم کی گئی ہے. سائلین کا شکوہ ہے کہ کئی کلومیٹر سفر کر کے لاہور پہنچتے ہیں، لیکن صارف عدالت میں بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں. انتظامیہ سے گزارش ہے کہ آپ ادھر اچھا انتظام کیجیے تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں ان کو کوئی مشکل نہ ہو. صاف پانی پینے کا انتظام کیا جائے، مناسب جگہ ہو بیٹھنے کے لیے تاکہ کسی کو مشکل نہ ہو. پیشی کے لیے آتے ہیں، ادھر بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی نا کہ کوئی بندہ بیٹھ ہی جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ پانی کا نہیں، کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے. لاہور کی صارف عدالت میں نامناسب سہولیات سے وکلا، سائلین اور عدالتی عملہ شدید مشکلات کا شکار ہے. سیکیورٹی کا مناسب انتظام ہے، نہ فوٹو کاپی کی سہولت موجود اور نہ ہی لوڈ شیڈنگ کی صورت میں بجلی کا مناسب متبادل نظام. ایک جج کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ٹرانسفر ہو گیا، اس کے 6 مہینے بعد دوسرا جج نہیں آتا، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. عدالتوں کی ایک بلڈنگ ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے. دیکھیں ایک کوٹھی کے اندر کرائے پہ لی ہوئی، وہاں پہ کنزیومر کورٹ چل رہی ہے. دیگر عدالتوں کے برعکس صارف عدالت میں ریکارڈ کو محفوظ کرنے کے لیے کمپیوٹرائزڈ سسٹم بھی موجود نہیں. اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے صارف عدالتوں سے رجوع کرنے والے سائلین ان عدالتوں کی خستہ حالت دیکھ کر مزید پریشان ہو جاتے ہیں. اور اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لاہور طارق غوری صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، یہ رپورٹ ہم نے دیکھی کہ عدالتوں میں سہولیات کا فقدان ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں حل نہیں نکل پا رہا؟ جو ایکٹ تھا یہ 2006 میں اس وقت کی حکومت نے بنایا تھا. مہذب دنیا کے اندر کنزیومر کورٹ کا ایک معیار ہوتا ہے، ان کا ایک وقار ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں جس وقت یہ شروع کی گئی اور 2006 میں کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ بنایا گیا تو اس وقت پورے پنجاب میں 17 جبکہ لاہور میں ایک عدالت کا قیام آیا، اور وہ بھی لاہور ڈویژن کے لیے، جہاں پر ایک جج جو ہے 4 ضلعوں کو دیکھ رہا ہے. اس وقت جو عدالت کے پاس ہم دیکھیں تو ایک عدالت میں ایک جج صاحب کام کر رہے ہیں، اور وہ جو سروسز اور گڈس جو پرووائڈ کی جاتی ہیں مختلف ادارے یا ایک شخص کی جانب سے، اس کے لیے جو ان کو شکایات موصول ہوتی ہیں اس کے ازالے کے لیے ان کے پاس کام کرنے کے لیے نہ تو عملہ ہے، نہ اس طرح کی کوئی سہولتیں ہیں. تو اس میں حکومت جو ہے یہ ادارہ عدم توجہ کا شکار ہو گیا ہے حکومت کی وجہ سے.
تو اس میں چاہیے حکومت اس کے لیے پراپر بجٹ ایلوکیٹ کرے، اس کے اوپر توجہ کرے، تاکہ یہ ایک بہت اہم اور مسئلہ ہے، تاکہ سروسز اور گڈس بالکل کو پانے کے لیے لوگ اپنی اچھا طارق صاحب یہ بتائیے گا، کیا عام لوگوں کو پتہ ہے کہ کنزیومر کورٹ میں کس طرح سے کام ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں گلی محلوں میں، مارکیٹوں میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کو واپس لیں، اس میں کوئی فالٹ نکل آیا ہے. رپورٹ جیسا کہ ہم نے دکھائی بھی کہ صرف ایک سادہ پیپر پہ اگر آپ درخواست دے دیتے ہیں بغیر فیس کے کنزیومر کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں. ایک تو یہ بتا دیں، دوسرا یہ بتائیں کہ پینڈنسی کتنی ہے، اب کتنے کیسز اس وقت پینڈنگ چل رہے ہیں، اور اس وقت ریسورسز کیا ہیں اس وقت حکومت کے پاس اس کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں، اس کا جو بنیادی مقصد تھا نا، وہ یہی تھا کہ جو کنزیومر تھا وہ اور سروسز یا گڈس پرووائڈ کرنے والے آپس میں لڑائی جھگڑے تک جو ہے نا وہ بات چلی جاتی تھی. کیس جو ہے وہ کرمنل کے کورٹس میں چلا جاتا تھا. تو حکومت نے اس وقت 2006 میں فیصلہ کیا کہ کوئی ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں بیٹھ کر جو ہے کنزیومرز اور جو سروسز یا گڈس پرووائڈ کرنے والے لوگ ہیں وہاں پر بیٹھ کے ان کا ازالہ کیا جا سکے. تو ہوتا بھی یہ ہے دنیا کی کورٹس میں، اگر کوئی شخص، کوئی کنزیومر ہے، اگر کسی دکاندار کو اگر یہ کہہ دے کہ آئی ول سی یو ان دا کورٹ، تو اس کی راتوں کی نیندیں جو ہے نا وہ حرام ہو جاتی ہیں. لیکن پاکستان کے اندر یہ ادارہ بنا تو دیا گیا، لیکن حکومت نے اس کو پراپر جو ہے نا توجہ نہیں دے سکی، اور اس کے اندر عدالتی جو عملہ تھا وہ بھی نہیں اپائنٹ کیا جا سکا. ایون کہ ایک جج جو ہے نا لاہور شہر کے اندر 4 ضلعوں کو، مطلب شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، لاہور کو جو ہے نا اور قصور، ان تمام ڈسٹرکٹ کو جو ہے دیکھ رہا ہے. لاہور ہی دیکھ لیں، 2 کروڑ کی آبادی کا شہر کے ہے، اور بقایا ضلعوں کے لگائے تو کتنا زیادہ بن جاتا ہے. جہاں تک بات کر رہے ہیں آپ اس وقت پینڈنسی کی، ایون کہ اگر ایک جج صاحب جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام کرنے کے لیے بھرپور کوششوں کر رہے ہیں، اس وقت تاحال ابھی بھی تقریباً 2000 کیسز جو ہے نا وہ زیر التوا ہیں، اور سماعت بھی ڈیلی بیسس کے اوپر ہو رہی ہے. تو طارق قوری صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، عوام جو لوگ ہیں وہ ان کی کارروائیوں سے مطمئن ہے؟ دوسرا یہ بھی کہیے گا، پنجاب میں اور خصوصاً لاہور میں کتنی کنزیومر کورٹس ہیں اور کتنی تعداد میں ایک روز میں کیسز سنے جاتے ہیں؟ جہاں تک لاہور میں نے پہلے آپ کے ساتھ کو بتایا پروگرام میں کہ ایک پورے لاہور ڈویژن میں ایک عدالت ہے، اور جب مختلف کنزیومرز یہاں پر آتے ہیں تو جہاں یہ کورٹ بنائی گئی ہے وہ بھی ایک جو ہے کرائے کی جگہ ہے. لاہور میں رواز گارڈن میں کئی اندر گلیوں میں جا کے وہاں پر نہ سہولتوں کا فقدان ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، فوٹو اسٹیٹ مشین نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، عدالتی عملہ پورا نہیں ہے، اور جو ہے وہاں پر جانے کے لیے اگر لاہور والا بنتا تو چلیں پھر بھی کس طرح چلا جائے گا، دوسرے شعبوں سے جانے کے لیے لوگوں کو 4 گھنٹے جو ہے نا اس عدالت کو ڈھونڈنے کے لیے لگ جاتا ہے. اگر کسی کو فوٹو کاپی کرانی ہے تو اس کو 5 سے 7 کلومیٹر باہر جانا پڑتا ہے. اور اس وقت جو ہے تقریباً ہم اگر بات کریں جو اس وقت زیر التوا کیسز، جس طرح میں نے بتایا کہ وہ 2000 کے قریب ہیں، 100 کیسز جو ہے نا وہ جج صاحب کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت کیے جائیں. ٹھیک ہے، 100 کیسز روزانہ کی بنیاد پر جو ہے اس کی سماعت ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا طارق غوری ہمارے. اور جیسے طارق غوری بتا رہے تھے ماہم کہ اتنا مشکل ہے انصاف حاصل کرنا کہ گلیوں کے اندر جا کے آپ نے عدالت کو ڈھونڈنا ہے، اگر آپ نے فوٹو کاپی کروانی ہے تو 5 سے 7 کلومیٹر جانا ہے. اور یہ بنائی بھی عوام کی سہولت کے لیے جاتی ہیں، اور حیران کن بات ہے کہ یہی سہولیات کا فقدان ہے. تو پھر آپ کیسے پرووائڈ کریں گے اور سہولیات کیسے دیں گے عوام کو؟ تو حکومت کو بھی چاہیے ان اداروں کا خیال رکھیں تاکہ عوام یہاں آئیں، ان کو ہر طرح کی سہولت ملے. بات کریں گے کھیل کے میدان سے، تو پاکستان نے دورہ جنوبی افریقہ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. پاکستان جنوبی افریقہ کے خلاف 3 T20، 3 ون ڈے انٹرنیشنل اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلے گا. پاکستان 26 دسمبر اور 3 جنوری کو سنچورین اور کیپ ٹاؤن میں ٹیسٹ میچ کھیلے گا. سیریز کا آغاز 10 دسمبر کو ڈربن میں پہلے T20 سے ہوگا. محمد رضوان ون ڈے اور T20 کے کپتان، جبکہ شان مسعود ٹیسٹ سیریز میں کپتانی کریں گے. بابر اعظم، محمد رضوان، سائم ایوب اور سلمان علی آغا کو تینوں فارمیٹس میں شامل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ نسیم شاہ کو ٹیسٹ اور ون ڈے کے لیے منتخب کیا گیا ہے. شاہین شاہ افریدی کو ورک لوڈ مینجمنٹ کے تحت صرف وائٹ بال میچوں کے لیے منتخب کیا گیا ہے تاکہ وہ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 میں بہترین فٹنس اور فارم کے ساتھ شریک ہو سکے. اور اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کر لیا ہے سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرؤف صاحب نے. عبدالرؤف صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ جو جنوبی افریقہ کے لیے پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے، آپ کے خیال میں کتنا متوازن ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ کافی بیلنس اسکواڈ ہے پاکستان کا، کیونکہ بابر اعظم کو تینوں فارمیٹ میں کنٹین کیا گیا، اور اس کے علاوہ شاہین افریدی کا تھوڑا سا سرپرائزنگ تھا کہ
उनको सिर्फ एक फॉर्मेट में कंसीडर किया गया, क्योंकि अगर आप उनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें टेस्ट क्रिकेट में या T20 में, तो वो इतनी अप टू मार्क नहीं रही है। तो इसी वजह से उनको ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था वनडे सीरीज में, उसके बाद उनको वनडे के लिए रिटेन किया गया है। इसके अलावा मोहम्मद अब्बास की 3 साल के बाद पाकिस्तान टीम में वापसी हुई है, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी बड़ी जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक क्रिकेट में, पाकिस्तान के डोमेस्टिक में और इंग्लिश काउंटी सीजन में उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, और उसकी वजह से उनको दोबारा टेस्ट स्क्वाड में जगह मिली है। तो एक मेरा ख्याल है कि साजिद खान का पाकिस्तान टीम में शामिल ना होना थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। बाकी जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस किया गया काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, और काफी मेरा ख्याल है कि इनसे स्क्वाड काफी बैलेंस है। आप क्या समझते हैं मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 के कप्तान, जबकि शान मसूद टेस्ट सीरीज के कप्तानी करेंगे, इस कप्तानी में आप क्या समझते हैं कि टीम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है? रिजवान के बारे में तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान के पुराने दूसरे कैप्टन थे जिनको उन्होंने रिप्लेस किया है वो ज्यादातर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कलामी की मदद। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे।